شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے مراعات یافتہ طبقے اور عام آدمی پر قانون کے مساوی نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر نے ورچوئل یونیورسٹی سے کہا ہے کہ وہ ملک کے دور افتادہ علاقوں میں اپنی موجودگی بڑھانے کے لیے آن لائن تعلیم کو فروغ دیں۔ پاکستان نے بھارت میں انٹرنیٹ پر اس مقصد کے لیے بنائی گئی آن لائن اپلیکیشن پر مسلمان خواتین کو ہراساں کرنے اور ان کی توہین کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قطعاً ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ چین کے صوبے گوئیژو میں ایک زیر تعمیر عمارت پر مٹی کا تودہ گرنے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انصاف لائرز فورم کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مراعات یافتہ طبقے اور عام آدمی پر قانون کا مساوی اطلاق ہونا چاہیے۔ انہوں نے انصاف لائرز فورم کے حوالے سے مختلف معاملات پر بھی بات چیت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ورچوئل یونیورسٹی سے کہا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار کو ملک کے دور دراز علاقوں خصوصاً بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک توسیع دیں تاکہ ان علاقوں کے عوام بھی مستفید ہو سکیں۔ آج اسلام آباد میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے حوالے سے منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے منڈی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں آن لائن تعلیم اور تربیتی پروگراموں کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے یونیورسٹی انتظامیہ سے کہا کہ وہ عالمی معیار کے مطابق اپنے کورسز تیار کرے۔ اس موقع پر ریکٹر ورچوئل یونیورسٹی ڈاکٹر ارشد سلیم بھٹی نے ای لرننگ کے فروغ کے لیے یونیورسٹی کے کردار پر تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن دفتر کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتہائی شفاف انداز سے فنڈز اکٹھے کیے ہیں اور قوم کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خفیہ اکاؤنٹس منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ذرائع ابلاغ کو بلیک میل کر کے کنٹرول کرنے کا وسیع تجربہ ہے اور وہ اس کی ماہر ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو میں انہوں نے مریم نواز اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کی سینئر صحافیوں اور مختلف میڈیا ہاؤسز کے اینکر پرسنز کے بارے میں سامنے آنے والی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو کی شدید مذمت کی۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل نائف بن فلاح الحجراف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر کل پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل وزیر خارجہ کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ وہ وفاقی وزیر خزانہ و محصولات اور تجارت و سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورے سے فریقین کو باہمی تعاون پر نظر ثانی کرنے اور مختلف شعبوں میں شراکت داری بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان نے بھارت میں انٹرنیٹ اور اس مقصد کے لیے بنائی گئی آن لائن اپلیکیشن پر مسلمان خواتین کو ہراساں کرنے اور ان کی توہین کو قابل مذمت اور قطعاً ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس انتہائی گھناؤنے فعل کے تحت جس کا مقصد مسلمان خواتین کی تضحیک کرنا، مسلم خواتین کی تصاویر انٹرنیٹ پر برائے نیلام کے انتہائی شرمناک عنوان کے ساتھ ڈال دی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہندتوا نظریے کے زیر اثر نئی دلی میں مشترکہ کارستانیوں کی وجہ سے بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے حالات انتہائی نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل مذمت ہے کہ 6 مہینے پہلے ایسی گھناؤنی کارروائیوں کے مرتکب افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کولگام میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 2 روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ان نوجوانوں کو بھارتی فورسز نے ضلع کے علاقے اوکے میں محاصرے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری کل یوم حق خود ارادیت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ ان کی تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے تک جد و جہد آزادی جاری رکھی جائے گی۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی تھی، جس میں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے والے استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دینے کی
حمایت کی گئی ہے۔ کل دنیا بھر میں ریلیوں، سیمینارز اور کانفرنسوں سمیت مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے، جن میں اقوام متحدہ کو یاد دلایا جائے گا کہ کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کرائے۔ چین کے جنوب مغربی صوبے گوئیژو میں ایک زیر تعمیر عمارت پر مٹی کا تودہ گرنے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ چین کے سرکاری ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے 3 زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ